السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارا تیسرا پارہ تلک الرسل کی ہم ابتدا کریں گے۔ ترجمہ و تفسیر سورہ بقرہ آیت نمبر 253 تا 260۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء اللہ ما اقتتلوا ولكن اللہ يفعل ما يريد۔ یہ سب رسول فضیلت دی ہم نے ان میں بعض کو بعض سے۔ کوئی تو وہ ہے کہ کلام فرمایا اس سے اللہ نے، اور بلند کیے بعضوں کے درجے، اور دیے ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو معجزے واضح، اور قوت دی اس کو روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام سے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو نہ لڑتے وہ لوگ جو ہوئے ان پیغمبروں کے پیچھے بعد اس کے کہ پہنچ چکے ان کے پاس صاف حکم، لیکن ان میں اختلاف پڑ گیا، پھر کوئی تو ان میں ایمان لایا اور کوئی کافر ہوا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے، لیکن اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو روزی دی، پہلے اس دن کے آنے سے کہ جس میں نہ خرید و فروخت ہے اور نہ آشنائی اور نہ سفارش، اور جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، سب کا تھامنے والا ہے، نہیں پکڑ سکتی اس کو اونگ اور نہ نیند۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور ایسا کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس مگر اسی کی اجازت سے؟ جانتا ہے جو کچھ خلقت کے روبرو ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ سب احاطہ نہیں کر سکتے کسی چیز کا اس کی معلومات میں سے مگر جتنا کہ وہی چاہے۔ گنجائش ہے اس کی کرسی میں تمام آسمانوں اور زمین کو، اور گرا نہیں اس کو تھامنا ان کا، اور وہی ہے سب سے برتر عظمت والا۔
لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ زبردستی نہیں دین کے معاملے میں، بے شک جدا ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے۔ اب جو کوئی نہ مانے گمراہ کرنے والوں کو اور یقین لائے اللہ پر تو اس نے پکڑ لیا حلقہ مضبوط جو ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا، نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور جو لوگ کافر ہوئے ان کے رفیق ہیں شیاطین، نکالتے ہیں ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف، یہی لوگ ہیں دوزخ میں رہنے والے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا نہ دیکھا تو نے اس شخص کو جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کی بابت، اسی کی وجہ سے دی تھی اللہ نے اس کو سلطنت۔ جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ بولا میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں۔ کہا ابراہیم علیہ السلام نے بے شک وہ لاتا ہے سورج کو مشرق سے، اب تو لے آ اس کو مغرب سے۔ تب حیران رہ گیا وہ کافر، اور اللہ سیدھی راہ نہیں دکھاتا بے انصافوں کو۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انی یحیی ہذہ اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کیا نہ دیکھا تو نے اس شخص کو کہ گزرا وہ ایک شہر پر اور وہ گر پڑا تھا اپنی چھتوں پر، بولا کیوں کر زندہ کرے گا اس کو اللہ، مر گئے پیچھے، پھر مردہ رکھا اس شخص کو اللہ نے 100 برس، پھر اٹھایا اس کو، کہا تو کتنی دیر یہاں رہا، بولا میں رہا 1 دن یا 1 دن سے کچھ کم، کہا نہیں بلکہ تو رہا 100 برس۔ اب دیکھ اپنا کھانا اور پینا سڑ نہیں گیا، اور دیکھ اپنے گدھے کو، اور ہم نے تجھ کو نمونہ بنانا چاہا لوگوں کے واسطے، اور دیکھ ہڈیوں کی طرف کہ ہم ان کو کس طرح ابھار کر جوڑ دیتے ہیں، پھر ان پر پہناتے ہیں گوشت۔ پھر جب اس پر ظاہر ہوا یہ حال تو کہہ اٹھا کہ مجھ کو معلوم ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ 4 مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور یاد کر جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے پروردگار میرے دکھلا دے مجھ کو کیوں کر زندہ کرے گا تو مردے کو، فرمایا کیا تو نے یقین نہیں کیا، کہا کیوں نہیں، لیکن اس واسطے کہ چاہتا ہوں کہ تسکین ہو جائے میرے دل کو،
فرمایا تو پکڑ لے 4 جانور اڑانے والے، پھر انہیں ہلا اپنے ساتھ، پھر رکھ دے ہر پہاڑ پر ان کے بدن کا ایک ایک ٹکڑا، پھر ان کو بلا، چلے آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے، اور جان لے کہ بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ یہ سب رسول فضیلت دی ہم نے، ان میں بعض کو بعض سے، کوئی تو وہ ہے کہ کلام فرمایا اس سے اللہ نے، اور بلند کیے بعضوں کے درجے، اور دیے ہم نے عیسیٰ کے بیٹے کو معجزے واضح، اور قوت دی اس کو روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام سے، اور اگر اللہ چاہتا تو نہ لڑتے وہ لوگ جو ہوئے ان پیغمبروں کے پیچھے، بعد اس کے کہ پہنچ چکے ان کے پاس صاف حکم، لیکن ان میں اختلاف پڑ گیا، پھر کوئی تو ان میں ایمان لایا اور کوئی کافر ہوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے، لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ یہ حضرات مرسلین جن کا ذکر ابھی اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِین میں آیا ہے، ایسے ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعضوں کو بعضوں پر فوقیت بخشی، مثلاً بعض ان میں وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بلا واسطہ فرشتے کے ہم کلام ہوئے ہیں، مراد اس سے موسیٰ علیہ السلام ہے، اور بعضوں کو ان میں بہت سے درجوں میں اعلیٰ مقام سے سرفراز کیا، اور ہم نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو کھلے کھلے دلائل یعنی معجزات عطا فرمائے، اور ہم نے ان کی تائید روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام سے فرمائی، ہر وقت یہود سے ان کی حفاظت کرنے کے لیے ساتھ رہتے تھے، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو امت کے جو لوگ ان پیغمبروں کے بعد ہوئے ہیں، کبھی دین میں اختلاف کر کے باہم قتل و قتال نہ کرتے، بعد اس کے کہ ان کے پاس امر حق کے دلائل پیغمبروں کی معرفت پہنچ چکے تھے، جن کا مقتضا تھا دین حق کے قبول پر متفق رہنا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو بعض حکمتیں منظور تھی، اس لیے ان میں اتفاق مذہبی نہیں پیدا کیا، وہ لوگ باہم دین میں مختلف ہوئے، سو ان میں کوئی تو ایمان لایا اور کوئی کافر رہا، پھر اس اختلاف میں نوبت قتل و قتال بھی پہنچ گئی، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو وہ لوگ باہم قتل و قتال نہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے جو چاہتے ہیں اپنی قدرت سے وہی کرتے ہیں۔ تِلْکَ الرُّسُلُ اس مضمون سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گونا ایک تسلی دینا ہی ہے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت دلائل سے ثابت تھی، جس کو اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِین میں بھی فرمایا، اور پھر بھی منکرین نہ مانتے تھے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنج و افسوس کا محل تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنا دی کہ اور بھی پیغمبر علیہ السلام مختلف درجوں کے گزرے ہیں، لیکن ایمان عام کسی کی امت میں نہیں ہوا، کسی نے موافقت کی، کسی نے مخالفت کی، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں، ہر شخص پر منکشف نہ ہوں، مگر اجمالاً اتنا عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہاں پر یہ اشکال پیش آ سکتا ہے کہ یہ آیت صراحتاً اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ بعض انبیاء علیہ السلام بعض سے افضل ہیں،
حالانکہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء علیہ السلام کے درمیان تفضیل نہ کیا کرو۔ نیز فرمایا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو، اور فرمایا کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی یونس بن متی علیہ السلام سے افضل ہے۔ ان حدیث میں بعض انبیاء علیہ السلام کو بعض پر فضیلت دینے کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ جواب یہ ہے کہ احادیث کا مطلب یہ ہے کہ دلیل کے بغیر اپنی رائے سے بعض کو بعض پر فضیلت نہ دو، اس لیے کہ کسی نبی علیہ السلام کے افضل ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے یہاں ان کا مرتبہ بہت زیادہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا علم رائے اور قیاس سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ لیکن قرآن و سنت کی کسی دلیل سے اگر بعض انبیاء علیہ السلام کی بعض پر فضیلت معلوم ہو گئی تو اس کے مطابق اعتقاد رکھا جائے گا۔ رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ موسیٰ علیہ السلام، تو یہ اس وقت سے متعلق ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم نہیں دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں۔ بعد میں بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلا دی گئی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار بھی فرما دیا۔ منہم من کلم اللہ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم کلامی کا گو بلا واسطہ فرشتے کے ہو، مگر بے حجاب نہ تھی۔ پس سورہ شعراء کی آیت ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، جس میں بے حجاب کلام کی نفی کی گئی، اس سے کچھ تعارض نہ رہا۔ البتہ بعد موت کے بے حجاب کلام ہونا بھی شرعاً ممکن ہے، پس وہ شعراء کی آیت دنیا کے اعتبار سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو روزی دی، پہلے اس دن کے آنے سے کہ جس میں نہ خرید و فروخت ہے، اور نہ آشنائی اور نہ سفارش، اور جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں۔ اس صورت میں عبادات و معاملات کے متعلق احکام کثیرہ بیان فرمائے، جن میں سب کی تعمیل نفس کو ناگوار اور بھاری ہے، اور تمام اعمال میں زیادہ دشوار انسان کو جان اور مال خرچ کرنا ہوتا ہے۔ اور احکام الہی اکثر جو دیکھے جاتے ہیں یا جان کے متعلق ہے یا مال کے، اور گناہ میں بندے کو جان یا مال کی محبت اور رعایت ہی اکثر مبتلا کرتی ہے۔ ان دونوں کی محبت گناہوں کی جڑ اور اس سے نجات جملہ طاعات کی سہولت کا منشا ہے۔ اس لیے ان احکامات کو بیان فرما کر قتال اور انفاق کو بیان فرنا نامناسب ہوا۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ میں اول کا بیان تھا، اور من ذا الذی یقرض اللہ میں دوسرے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد قصہ طالوت سے اول کی تاکید ہوئی ہے، تو اب انفقوا مما رزقناکم سے دوسرے کی تاکید منظور ہے۔ اور چونکہ انفاق پر مال بہت سے امور عبادات و معاملات کے موقوف ہیں، تو اس کے بیان میں زیادہ تفصیل و تاکید سے کام لیا۔ چنانچہ اب آپ جو رجوع کرتے ہیں ان میں اکثروں میں امر ثانی یعنی انفاق مال کا ذکر ہے۔ خلاصہ معنی یہ ہوا کہ عمل کا وقت ابھی بھی ہے،
آخرت میں نہ عمل بکتے ہیں، نہ کوئی دوستی سے دیتا ہے، نہ کوئی سفارش سے چھڑا سکتا ہے جب تک پکڑنے والا نہ چھوڑے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، سب کا تھامنے والا ہے، نہیں پکڑ سکتی اس کو اونگ اور نہ نیند۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور ایسا کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس مگر اس کی اجازت سے، جانتا ہے جو کچھ خلقت کے روبرو ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ سب احاطہ نہیں کر سکتے کسی چیز کا اس کی معلومات میں سے مگر جتنا کہ وہی چاہے۔ گنجائش ہے اس کی کرسی میں تمام آسمانوں اور زمین کو، اور گراں نہیں اس کو تھامنا ان کا، اور وہی ہے سب سے برتر اور عظمت والا۔ یہ آیت قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے۔ احادیث میں اس کے بڑے فضائل و برکات مذکور ہیں۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب آیات سے افضل فرمایا ہے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ قرآن میں کون سی آیت سب سے زیادہ عظیم ہے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، آیت الکرسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو المنذر، تمہیں علم مبارک ہو۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں عظیم تر آیت کون سی ہے؟ فرمایا، آیت الکرسی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو سیدہ آیات القرآن ہے، وہ جس گھر میں پڑھی جائے شیطان اس سے نکل جاتا ہے۔ نسائی شریف کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے تو اس کو جنت میں داخل ہونے کے لیے بجز موت کے کوئی مانع نہیں ہے، یعنی موت کے بعد فوراً وہ جنت کے آثار اور راحت و آرام کا مشاہدہ کرنے لگے گا۔ اس آیت میں اللہ جل شانہ کی توحید، ذات و صفات کا بیان ایک عجیب و غریب انداز میں بیان کیا گیا ہے، جس میں اللہ جل شانہ کا موجود ہونا، زندہ ہونا، سمیع و بصیر ہونا، متکلم ہونا، واجد الوجود ہونا، دائمی ہونا، باقی ہونا، سب کائنات کا موجود و خالق ہونا، تغیرات اور تاثرات سے بالا تر ہونا، تمام کائنات کا مالک ہونا، صاحب عظمت و جلال ہونا کہ اس کے آگے کوئی بغیر اس کی اجازت کے نہیں بول سکتا، ایسی قدرت کاملہ کا مالک ہونا کہ سارے عالم اور اس کی کائنات کو پیدا کرنے، باقی رکھنے اور ان کا نظام محکم قائم رکھنے سے اس کو نہ کوئی تھکن پیش آتی ہے نہ سستی،
ایسی علم محیط کا مالک ہونا جس سے کوئی کھلی یا چھپی چیز کا کوئی ذرہ یا قطرہ باہر نہ رہے، یہ اجمالی مفہوم ہے اس آیت کا۔ اب تفصیل کے ساتھ اس کے الفاظ کے معنی سنیے۔ اس آیت میں 10 جملے ہیں۔ پہلا جملہ ہے اللہ لا الہ الا ہو۔ اس میں لفظ اللہ اسم ذات ہے، جس کے معنی ہیں وہ ذات جو تمام کمالات کے جامع اور تمام نقائص سے پاک ہے۔ لا الہ الا ہو میں اس ذات کا بیان ہے کہ قابل عبادت اس ذات کے سوا کوئی چیز نہیں۔ دوسرا جملہ ہے الحی القیوم۔ لفظ حی کے معنی عربی زبان میں ہے زندہ۔ اسماء الہیہ میں سے یہ لفظ لا کر یہ بتلانا ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ اور باقی رہنے والا ہے۔ وہ موت سے بالا تر ہے، موت اس سے کوسوں دور ہے۔ لفظ قیوم قیام سے نکلا ہے۔ قیام کے معنی کھڑا ہونا۔ قائمٌ کھڑا ہونے والے کو کہتے ہیں۔ قیومٌ اور قیام مبالغہ کے صیغے کہلاتے ہیں۔ ان کے معنی ہیں وہ جو خود قائم رہ کر دوسروں کو قائم رکھتا اور سنبھالتا ہے۔ قیوم حق تعالیٰ کی خاص صفت ہے جس میں کوئی مخلوق شریک نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو چیزیں خود اپنے وجود اور بقا میں کسی دوسرے کی محتاج ہوں وہ کسی دوسری چیز کو کیا سنبھال سکتی ہیں۔ اسی لیے کسی انسان کو قیوم کہنا جائز نہیں۔ جو لوگ عبد القیوم کے نام کو بگاڑ کر صرف قیوم بولتے ہیں گناہگار ہوتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کے اسماء صفات میں حی قیوم کا مجموعہ بہت سے حضرات کے نزدیک اسم اعظم ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں میں نے ایک وقت یہ چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ پہنچا تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے بار بار یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم کہہ رہے ہیں۔ تیسرا جملہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ لفظ سنۃ سین کے زیر کے ساتھ اونگ کو کہتے ہیں جو نیند کے ابتدائی آثار ہوتے ہیں، اور نوم مکمل نیند کو۔ اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ جل شانہ اونگ اور نیند سب سے بری و بالا ہے۔ پچھلے جملے میں لفظ قیوم نے جب انسان کو یہ بتلایا کہ اللہ جل شانہ سارے آسمانوں، زمینوں اور ان میں سمانے والی تمام کائنات کو تھامے اور سنبھالے ہوئے ہیں اور ساری کائنات اسی کے سہارے قائم ہے، تو ایک انسان کا خیال اپنی جبلت و فطرت کے مطابق اس طرف جانا ممکن ہے کہ جو ذات پاک اتنا بڑا کام کر رہی ہے اس کو کسی وقت تھکان بھی ہونا ہے، کچھ وقت آرام اور نیند کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ اس دوسرے جملے میں محدود علم و بصیرت اور محدود قدرت رکھنے والے انسان کو اس پر متنبہ کر دیا کہ اللہ جل شانہ کو اپنے اوپر یا دوسری مخلوقات پر قیاس نہ کرے، اپنا جیسا نہ سمجھے، وہ مثل و مثال سے بالا تر ہے۔ اس کی قدرت کاملہ کے سامنے یہ سارے کام نہ کچھ مشکل ہیں نہ بعید ہیں، نہ اس کے لیے تھکن کا سبب ہیں، اور اس کی ذات پاک تمام تاثرات اور تھکن و تعب اور اونگ اور نیند سے بالا تر ہے۔ چوتھا جملہ ہے لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اس کے شروع میں لفظ لا کا لام تکملہ کے معنی کے لیے آیا ہے، جس کے معنی یہ ہوئے کہ تمام چیزیں جو آسمانوں یا زمین میں ہیں
سب اللہ تعالیٰ کے مملوک ہیں، وہ مختار ہے، جس طرح چاہے ان میں تصرف فرما دے۔ پانچواں جملہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعنی ایسا کون ہے جو اس کے آگے کسی کی سفارش کر سکے بغیر اس کی اجازت کے۔ اس میں چند مسائل بیان فرما دیے ہیں۔ اول یہ کہ جب اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا مالک ہے، کوئی اس سے بڑا اور اس کے اوپر حاکم نہیں، تو کوئی اس سے کسی کام کے بارے میں باز پرس کرنے کا بھی حقدار نہیں۔ وہ جو حکم جاری فرمائیں اس میں کسی کو چوں چرا کی مجال نہیں۔ ہاں، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی کی سفارش و شفاعت کرے، سو اس کو بھی واضح فرما دیا کہ بارگاہ عزت و جلال میں کسی کو مجال دم زد نہیں۔ ہاں، کچھ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں جن کو خاص طور پر کلام اور شفاعت کی اجازت دے دی جائے گی، غرض بلا اجازت کوئی کسی کی سفارش و شفاعت بھی نہ کر سکے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محشر میں سب سے پہلے میں ساری امتوں کی شفاعت کروں گا، اسی کا نام مقام محمود ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ چھٹا جملہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے آگے پیچھے کے تمام حالات و واقعات سے واقف و باخبر ہے۔ آگے اور پیچھے کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے اور پیدا ہونے کے بعد کے تمام حالات و واقعات حق تعالیٰ کے علم میں ہیں، اور یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ آگے سے مراد وہ حالات و واقعات ہیں جو انسان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اور پیچھے سے مراد اس سے مخفی واقعات و حالات ہوں۔ تو معنی یہ ہوں گے کہ انسان کا علم تو بعض چیزوں پر ہے اور بعض پر نہیں، کچھ چیزیں اس کے سامنے کھلی ہوئی ہیں تو کچھ چھپی ہوئی ہیں، مگر اللہ جل شانہ کے سامنے یہ سب چیزیں برابر ہیں۔ اس کا علم ان سب چیزوں کو یکساں محیط ہے، اور ان دونوں مفہوموں میں کوئی تعارض نہیں۔ آیت کی وسعت میں یہ دونوں داخل ہیں۔ ساتواں جملہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یعنی انسان اور تمام مخلوقات اللہ کے علم کے کسی حصے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے، مگر اللہ تعالیٰ ہی خود جس کو جتنا حصہ علم عطا کرنا چاہیں صرف اتنا ہی اس کو علم ہو سکتا ہے۔ اس میں یہ بتلا دیا گیا کہ تمام کائنات کے ذرے ذرے کا علم محیط صرف اللہ جل شانہ کی خصوصی صفت ہے، انسان کو یا کوئی مخلوق اس میں شریک نہیں ہو سکتی۔ آٹھواں جملہ ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، یعنی اس کی کرسی اتنی بڑی ہے جس کی وسعت کے اندر ساتوں آسمان اور زمین سمائے ہوئے ہیں۔ اللہ جل شانہ نشست و برخاست اور خیز و مکان سے بالا تر ہیں۔ اس قسم کی آیات کو اپنے معاملات پر قیاس نہ کیا جائے۔ اس کی کیفیت و حقیقت کا ادراک انسانی عقل سے بالا تر ہے۔ البتہ مستند روایات حدیث سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ عرش اور کرسی بہت عظیم الشان جسم ہے جو تمام آسمان اور زمین سے بدرجہ بڑے ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے
نقل کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کرسی کیا اور کیسی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ساتوں آسمانوں اور زمینوں کی مثال کرسی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک بڑے میدان میں کوئی ہلکا انگشتری جیسا ڈال دیا جائے۔ اور بعض دوسری روایات میں ہے کہ عرش کے سامنے کرسی کی مثال بھی ایسی ہی ہے جیسے ایک بڑے میدان میں انگشتری کا حلقہ ہو۔ 9واں جملہ ہے وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا۔ اللہ تعالیٰ کو ان دونوں عظیم مخلوقات آسمان و زمین کی حفاظت کچھ گرا نہیں معلوم ہوتی، کیونکہ اس قادر مطلق کی قدرت کاملہ کے سامنے یہ سب چیزیں نہایت آسان ہیں۔ 10واں اور آخری جملہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یعنی وہ عالی شان اور عظیم الشان ذات ہے۔ پچھلے 9 جملوں میں حق تعالیٰ کی ذات و صفات کے کمالات بیان ہوئے ہیں کہ ان کو دیکھنے اور سمجھنے کے بعد ہر عقل رکھنے والا انسان یہی کہنے پر مجبور ہے کہ ہر عزت و عظمت اور بلندی اور برتری کی مالک و سزاوار وہی ذات پاک ہے۔ ان 10 جملوں میں اللہ جل شانہ کی صفات کمال، قدرت اور اس کی توحید کا مضمون پوری وضاحت اور تفصیل کے ساتھ آ گیا ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ زبردستی نہیں دین کے معاملے میں، بے شک جدا ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے۔ اب جو کوئی نہ مانے گمراہ کرنے والوں کو اور یقین لائے اللہ پر تو اس نے پکڑ لیا حلقہ مضبوط جو ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اسلام کو مضبوط پکڑنے والا چونکہ ہلاکت اور محرومی سے محفوظ رہتا ہے، اس لیے اس کو ایسے شخص سے تشبیہ دی جو کسی مضبوط رسی کا حلقہ ہاتھ میں مضبوط تھام کر گرنے سے مامون رہتا ہے، اور جس طرح ایسی رسی کے ٹوٹ کر گرنے کا خطرہ نہیں، اور یوں کوئی رسی ہی چھوڑ دے تو اور بات ہے، اسی طرح اسلام میں کسی قسم کی ہلاکت اور خسران نہیں ہے، اور خود کوئی اسلام کو ہی چھوڑ دے تو اور بات ہے۔ اس آیت کو دیکھتے ہوئے بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، حالانکہ اسلام میں جہاد اور قتال کی تعلیم اس کے معارض ہیں۔ اگر ذرا غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اعتراض صحیح نہیں ہے، اسی لیے اسلام میں جہاد اور قتال کی تعلیم لوگوں کو قبول ایمان پر مجبور کرنے کے لیے نہیں ہے، ورنہ جزیہ لے کر کفار کو اپنی ذمہ داری میں رکھنے اور ان کی جان و مال و آبرو کی حفاظت کرنے کے اسلامی احکام کیسے جاری ہوتے؟ بلکہ دفع فساد کے لیے ہے، کیونکہ فساد اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، جس کے در پہ کافر رہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ یہ لوگ زمین میں فساد کرتے پھرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد اور قتال کے ذریعے سے ان لوگوں کے فساد کو دور کرنے کا حکم دیا ہے۔ پس ان لوگوں کا قتل ایسے ہی ہے جیسے سانپ، بچھو اور دیگر موذی جانوروں کا قتل۔ اسلام نے عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور اپاہج وغیرہ کے قتل کو عین میدان جہاد میں بھی سختی سے روکا ہے، کیونکہ وہ فساد کرنے پر قادر نہیں ہوتے۔ ایسے ہی ان لوگوں کے بھی قتال کرنے کو روکا ہے جو جزیہ ادا کرنے کا وعدہ کر کے قانون کے پابند ہو گئے ہوں۔ اسلام کے اس طرز عمل سے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ جہاد اور قتال سے لوگوں کو ایمان قبول کرنے پر مجبور نہیں کرتا، بلکہ اس سے وہ دنیا میں ظلم و ستم کو مٹا کر عدل و انصاف اور امن و امان قائم رکھنا چاہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نصرانی بڑھیا کو اسلام کی دعوت دی تو اس کے جواب میں اس نے کہا، انا عجوز کبیرۃ والموت الی قریب، یعنی میں ایک قریب المرگ بڑھیا ہوں، آخری وقت میں اپنا مذہب کیوں چھوڑوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر اس کو ایمان پر مجبور نہیں کیا، بلکہ یہی آیت تلاوت فرمائی، لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں زبردستی نہیں ہے۔ در حقیقت ایمان کے قبول پر جبر و کرہ بھی ممکن نہیں، اس لیے کہ ایمان کا تعلق ظاہری اعضاء سے نہیں ہے بلکہ قلب کے ساتھ ہے، اور جبر و کرہ کا تعلق صرف ظاہری اعضاء سے ہوتا ہے، اور جہاد و قتال سے صرف ظاہری اعضاء ہی متاثر ہو سکتے ہیں، لہٰذا اس کے ذریعے سے ایمان کے قبول کرنے پر جبر ممکن ہی نہیں ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ آیات جہاد و قتال آیت لا اکراہ فی الدین کے معارض نہیں ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا، نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور جو لوگ کافر ہوئے ان کے رفیق ہیں شیطان، نکالتے ہیں ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف، یہی لوگ ہیں دوزخ میں رہنے والے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ساتھی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، ان کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر یا بچا کر نور اسلام کی طرف لاتا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے ساتھی شیاطین ہیں، انسی یا جنی، وہ ان کو نور اسلام سے نکال کر یا بچا کر کفر کی تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جو اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار کریں دوزخ میں رہنے والے ہیں، اور یہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت سے ایمان کا سب سے بڑی نعمت اور کفر کا سب سے بڑی مصیبت ہونا بھی معلوم ہوا، اور یہ بھی کہ کافروں کی دوستی میں بھی ظلمت ہی ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ کیا نہ دیکھا تو نے اس شخص کو جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے اس کی رب کی بابت،
اس وجہ سے کہ دی تھی اللہ نے اس کو سلطنت۔ جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ بولا میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ کہا ابراہیم علیہ السلام نے بے شک وہ لاتا ہے سورج کو مشرق سے، اب تو لے آ اس کو مغرب سے۔ تب حیران رہ گیا وہ کافر، اور اللہ سیدھی راہ نہیں دکھاتا بے انصافوں کو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کافر کو دنیاوی عزت و شرف اور ملک و سلطنت عطا کر دیں تو اس نام سے تعبیر کرنا جائز ہے۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ضرورت کے وقت مناظرہ اور مجادلہ کرنا بھی جائز ہے، تاکہ حق و باطل میں فرق واضح ہو جائے۔ بعضوں کو یہ شبہ ہوا کہ اس کو یہ کہنے کی گنجائش تھی کہ اگر خدا موجود ہے تو وہی مغرب سے نکالے۔ دفع اس شبے کا یہ ہے کہ اس کے قلب میں بلا اختیار یہ بات پڑ گئی کہ خدا ضرور ہے، اور یہ مشرق سے نکالنا اسی کا فعل ہے، اور وہ مغرب سے بھی نکال سکتا ہے، اور یہ شخص پیغمبر ہے، اس کے کہنے سے ضرور ایسا ہوگا، اور ایسا ہونے سے انقلاب عظیم عالم میں پیدا ہوگا، کہیں اور لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ مثلاً لوگ اس معجزے کو دیکھ کر مجھ سے منحرف ہو کر ان کی راہ پر ہو جائیں گے، ذرا سی حجت میں سلطنت جاتی رہے گی۔ یہ جواب تو اس لیے نہ دیا اور دوسرا کوئی جواب تھا نہیں، اسی لیے حیران رہ گیا۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدیر۔ کیا نہ دیکھا تو نے اس شخص کو کہ گزرا وہ ایک شہر پر اور وہ گرا پڑا تھا اپنی چھتوں پر، بولا کیوں کر زندہ کرے گا اس کو اللہ؟ مر گئے پیچھے، پھر مردہ رکھا اس شخص کو اللہ نے 100 برس، پھر اٹھایا اس کو، کہا تو کتنی دیر یہاں رہا؟ بولا میں رہا 1 دن یا 1 دن سے کچھ کم۔ کہا نہیں بلکہ تو رہا 100 برس۔ اب دیکھ اپنا کھانا اور پینا سڑ نہیں گیا، اور دیکھ اپنے گدھے کو، اور ہم نے تجھ کو نمونہ بنانا چاہا لوگوں کے واسطے، اور دیکھ ہڈیوں کی طرف کہ ہم ان کو کس طرح ابھار کر جوڑ دیتے ہیں، پھر ان پہ پہناتے ہیں گوشت۔ پھر جب اس پر ظاہر ہوا یہ حال تو کہہ اٹھا کہ مجھ کو معلوم ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ سے الی قول ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کیا تم کو اس طرح کا قصہ بھی معلوم ہے جیسے ایک شخص تھا کہ چلتے چلتے ایک بستی پر ایسی حالت میں اس کا گزر ہوا کہ اس کے مکانات اپنی چھتوں پر گر گئے تھے، پھر ان پر دیواریں گر گئی۔ مراد یہ ہے کہ کسی حادثے سے وہ بستی ویران ہو گئی تھی اور سب آدمی مرا گئے تھے۔ وہ شخص یہ حالت دیکھ کر حیرت سے کہنے لگا معلوم نہیں اللہ تعالیٰ اس بستی کو یعنی اس کے مردوں کو اس کے مرے ہوئے پیچھے کس کی کیفیت سے یعنی کیسی کیفیت کے ساتھ قیامت میں دوبارہ زندہ کریں گے۔ یہ تو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں مردوں کو زندہ کریں گے، مگر اس وقت کے جلانے کا جو خیال غالب ہوا تو بوجہ اس امر عجیب ہونے کے
ایک حیرت سی دل پر غالب ہو گئی، اور چونکہ خدا تعالیٰ ایک کام کو کئی طرح کر سکتے ہیں، اسی لیے طبیعت اس کی متلاشی ہوئی کہ خدا جانے جلا دینا کس صورت سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو منظور ہو کہ اس کا تماشا اس کو دنیا ہی میں دکھلا دیں، تاکہ ایک نذیر کے واقع ہو جانے سے لوگوں کو زیادہ ہدایت ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی جان قبض کر کے اس کو 100 برس تک مردہ رکھا، پھر 100 برس کے بعد اس کو زندہ اٹھایا، اور پھر پوچھا کہ تو کتنی مدت اس حالت میں رہا؟ اس شخص نے جواب دیا کہ 1 دن رہا ہوں گا، یہ 1 دن سے بھی کم، یعنی یہ مدت قلیل سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تو اس حالت میں 100 برس رہا، اور اگر اپنے بدن کے اندر تغیر نہ ہونے سے تعجب ہو تو اپنے کھانے پینے کی چیز کو دیکھ لے، ذرا نہ سڑی ہے نہ گلی ہے۔ ایک قدرت تو ہماری یہ ہے، اور دوسری قدرت دیکھنے کے واسطے اپنی سواری یعنی گدھے کی طرف نظر کر کہ گل سڑ کر کیا حال ہو گیا ہے، اور ہم عنقریب اس کو تیرے سامنے زندہ کیے دیتے ہیں۔ اور ہم نے تجھ کو اس لیے مار کر زندہ کیا تاکہ ہم تجھ کو اپنی ہی قدرت کی ایک نظیر لوگوں کے لیے بنا دیں، کہ اس نظیر سے بھی قیامت کے روز زندہ ہونے پر استدلال کر سکیں گے۔ اور اب اس گدھے کی ہڈیوں کی طرف نظر کر کہ ہم ان کو کس طرح ترکیب دیتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھا دیتے ہیں، پھر اس میں جان ڈال دیتے ہیں۔ غرض یہ سب امور یوں ہی کر دیے گئے۔ پھر جب یہ سب کیفیات اس شخص کو مشاہدے سے واضح ہو گئی تو بے اختیار جوش میں آ کر کہہ اٹھا کہ میں دل سے یقین رکھتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ 4 مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور یاد کر جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے، میرے دکھلا دے مجھ کو کیوں کر زندہ کرے گا تو مردے؟ فرمایا کیا تو نے یقین نہیں کیا؟ کہا کیوں نہیں؟ لیکن اس واسطے کہ چاہتا ہوں کہ تسکین ہو جائے میرے دل کو۔ فرمایا تو پکڑ لے 4 جانور اڑنے والے، پھر ان کو ہلا لے اپنے ساتھ، پھر رکھ دے ہر پہاڑ پر ان کے بدن کا ایک ایک ٹکڑا، پھر ان کو بلا، چلے آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے، اور جان لے کہ بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہ تیسرا قصہ ہے جو آیت مذکورہ میں بیان فرمایا گیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ مجھے اس کا مشاہدہ کرا دیجیے کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس درخواست کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ کو ہماری قدرت کاملہ پر یقین نہیں کہ وہ ہر چیز پر حاوی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا واقعی حال عرض کیا کہ یقین تو کیسے نہ ہوتا، کیونکہ آپ کی قدرت کاملہ کے مظاہر ہر لحظہ ہر آن مشاہدے میں آتے رہتے ہیں، اور غور و فکر کرنے والے کے لیے خود اس کی ذات میں اور کائنات کے ذرہ ذرہ میں اس کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ لیکن انسانی فطرت ہے کہ جس کام کا مشاہدہ نہ ہو، خواہ وہ کتنا ہی یقینی ہو،
اس میں اس کے خیالات منتشر رہتے ہیں۔ یہ کیسے اور کس طرح ہوگا؟ یہ ذہنی انتشار سکون قلب اور اطمینان میں خلل انداز ہوتا ہے۔ اس لیے یہ مشاہدے کی درخواست کی گئی کہ احیاء موتیٰ کی مختلف صورتوں اور کیفیتوں میں ذہنی انتشار واقع نہ ہو، قلب کو سکون و اطمینان حاصل ہو جائے۔ حق تعالیٰ نے ان کی درخواست قبول فرما کر ان کے مشاہدے کی بھی ایک ایسی عجیب صورتحال تجویز فرمائی جس میں منکرین کے تمام شبہات و خدشات کے ازالے کا بھی مشاہدہ ہو جائے۔ وہ صورت یہ تھی کہ آپ کو حکم دیا گیا کہ 4 پرندے جانور اپنے پاس جمع کر لیں، پھر ان کو پاس رکھ کر ہلائیں کہ وہ ایسے ہل جائیں کہ آپ کے بلانے سے آ جایا کریں اور ان کی پوری طرح شناخت بھی ہو جائے، یہ شبہ نہ رہے کہ شاید کوئی دوسرا پرندہ آ گیا ہو۔ پھر ان 4 کو ذبح کر کے اور ہڈیوں اور پروں سمیت ان کا خوب کیما سا کر کے اس کے کئی حصے کر دیں، اور پھر اپنی تجویز سے مختلف پہاڑوں پر اس کیمے کا ایک ایک حصہ رکھ دیں۔ پھر ان کو بلائیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے زندہ ہو کر دوڑے دوڑے آپ کے پاس آ جائیں گے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ پھر ان کو پکارا تو فوراً ہڈی سے ہڈی، پر سے پر، خون سے خون، گوشت سے گوشت مل ملا کر سب اپنی اپنی اصلی حیت میں زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم علیہ السلام، قیامت کے روز اسی طرح سب اجزاء و اجساد کو جمع کر کے ایک دم سے ان میں جان ڈال دوں گا۔ قرآن کے الفاظ میں یأتینک سعیا آیا ہے کہ یہ پرندے دوڑتے ہوئے آئیں گے، جس سے معلوم ہوا کہ اڑ کر نہیں آئیں گے، کیونکہ آسمان میں اڑ کر آنے میں نظروں سے اوجھل ہو کر بدل جانے کا شبہ ہو سکتا ہے۔ زمین پر چل کر آنے میں یہ بالکل سامنے رہیں گے۔ اس واقعے میں حق تعالیٰ نے قیامت کے بعد حیات بعد الموت کا ایک ایسا نمونہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو دکھلا دیا جس نے مشرکین اور منکرین کے سارے شبہات کا ازالہ مشاہدے سے کرا دیا۔ حیات بعد الموت اور عالم آخرت کی زندگی پر سب سے بڑا اشکال منکرین کو یہی ہوتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد مٹی ہو جاتا ہے، پھر یہ مٹی کہیں ہوا کے ساتھ اڑ جاتی ہے، کہیں پانی کے ساتھ بہہ جاتی ہے، کہیں درختوں اور کھیتوں کی شکل میں برآمد ہوتی ہے، پھر اس کا ذرہ ذرہ دنیا کے اطراف بعیدہ میں پھیل جاتا ہے۔ ان منتشر ذروں اور اجزائے انسانی کو جمع کر دینا اور پھر ان میں روح ڈال دینا سطحی نظر والے انسان کو اس لیے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ سب کو اپنی قدرت اور اپنی حیثیت پر قیاس کرتا ہے۔ وہ اپنے سے مافوق اور ناقابل قیاس قدرت میں غور نہیں کرتا، حالانکہ اگر وہ ذرا اپنے ہی وجود میں غور کر لے تو اسے نظر آئے کہ آج بھی اس کا وجود ساری دنیا میں بکھرے ہوئے اجزاء و ذرات کا مجموعہ ہے۔ انسان کی آفرینش جن ماں باپ کے ذریعے ہوتی ہے اور جن غذاؤں سے ان کا خون اور جسم بنتا ہے، وہ خود جہان کے مختلف گوشوں سے سمٹے ہوئے ذرات ہوتے ہیں۔
پھر پیدائش کے بعد انسان جس غذا کے ذریعے نشو و نما پاتا ہے، جس سے اس کا خون اور گوشت پوست بنتا ہے، اس میں غور کرے تو اس کی غذاؤں میں ایک ایک چیز ایسی ہے جو تمام دنیا کے مختلف ذرات سے بنی ہوئی ہے۔ دودھ پیتا ہے تو وہ کسی گائے، بھینس یا بکری کے اجزاء ہیں، اور ان میں جانوروں کے اجزاء اس گھاس دانے سے پیدا ہوئے جو انہوں نے کھائے ہیں۔ یہ گھاس دانے معلوم نہیں کس کس خطے زمین سے آئے ہیں، اور ساری دنیا میں پھرنے والی ہواؤں نے کہاں کہاں کے ذرات کو ان کی تربیت میں شامل کر دیا ہے۔ اسی طرح دنیا کا دانہ دانہ اور پھل اور ترکاریاں اور انسان کی تمام غذائیں اور دوائیں جو اس کے بدن کا جز بنتی ہیں، وہ کس کس گوشہ عالم سے کس کس طرح حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور نظام محکم نے ایک انسان کے بدن میں جمع فرما دیے۔ اگر غافل اور کوتاہ نظر انسان دنیا کو چھوڑ کر اپنے ہی تن بدن کی تحقیق کرنے بیٹھ جائے تو اس کو یہ نظر آئے گا کہ اس کا وجود خود ایسے بے شمار اجزاء سے مرکب ہے، جو کوئی مشرق کا ہے، کوئی مغرب کا ہے، کوئی جنوبی دنیا کا، کوئی شمالی حصے کا۔ آج بھی دنیا بھر میں پھیلے ہوئے اجزاء قدرت کے نظام محکم نے اس کے بدن میں جمع فرما دیے ہیں، اور مرنے کے بعد یہ اجزاء پھر اسی طرح منتشر ہو جائیں گے۔ تو اب دوسری مرتبہ پھر ان کا جمع فرما دینا اس کی قدرت کاملہ کے لیے کیا دشوار ہے، جس نے پہلی مرتبہ اس کے وجود میں ان منتشر ذرات کو جمع فرما دیا تھا۔ آیت متذکرہ بالا کے مضمون میں چند سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو یہ سوال ہی کیوں پیدا ہوا، جبکہ وہ حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر ایمان لانے میں اس وقت کی ساری دنیا سے زیادہ یقین پر تھے؟ اس کا جواب اس تقریر کے ضمن میں آ چکا جو اوپر کی گئی ہے کہ در حقیقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا سوال کسی شک و شبے کی بنا پر تھا ہی نہیں، بلکہ سوال کا منشا صرف یہ تھا کہ حق تعالیٰ قیامت میں مردوں کو زندہ کریں گے۔ ان کی قدرت کاملہ سے یہ کسی طرح بھی مستبعد یا حیرت انگیز نہیں، بلکہ یقینی ہے، لیکن مردہ کو زندہ کرنے کا کام انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ اس نے کبھی کسی مردے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا ہی نہیں، اور مردے کو زندہ کرنے کی کیفیات اور صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ جو چیز اس کے مشاہدے میں نہ ہو، اس کی کیفیت کی کھوج لگانے کی فکر میں رہا کرتا ہے۔ اس میں اس کا خیال مختلف راہوں پر چلتا ہے، جس میں ذہنی انتشار کی تکلیف بھی برداشت کرتا ہے۔ اس ذہنی انتشار کو رفع کر کے قلب کو سکون مل جانے ہی کا نام اطمینان ہے۔ اسی کے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ درخواست پیش فرمائی تھی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ایمان اور اطمینان میں کیا فرق ہے۔ ایمان اس اختیاری یقین کا نام ہے جو انسان کو رسول کے اعتماد پر کسی غیب کی بات کے متعلق حاصل ہو جائے، اور اطمینان سکون قلب کا نام ہے۔ بعض اوقات نظروں سے غائب کسی چیز پر یقین کامل تو ہوتا ہے، مگر قلب کو سکون اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کی کیفیات کا علم نہیں ہوتا۔ یہ سکون صرف مشاہدے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بھی حیات بعد الموت پر تو کامل ایمان و یقین تھا، سوال صرف کیفیت احیا کے متعلق تھا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا سوال زندہ کرنے کی کیفیت سے متعلق تھا، اصل حیات بعد الموت میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا، تو پھر ارشاد ربانی اولم تؤمن یعنی کیا آپ کو یقین نہیں؟
فرمانے کا کوئی موقع نہیں رہتا۔ جواب یہ ہے کہ جو سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش فرمایا تھا کہ اصل واقعے میں کوئی شک نہیں، لیکن اس سوال کا ایک مفہوم تو یہی ہے کہ زندہ کرنے کی کیفیت دریافت کرنا منظور ہے۔ انہی الفاظ سوال کا ایک دوسرا مفہوم بھی ہو سکتا ہے جو اصل قدرت میں شبہ یا انکار سے پیدا ہوا کرتا ہے، جیسے آپ کسی بوجھ کے متعلق یہ یقین رکھتے ہیں کہ فلاں آدمی اس کو نہیں اٹھا سکتا اور آپ اس کا عاجز ہونا ظاہر کرنے کے لیے کہیں دیکھیں کہ تم کیسے اس کا بوجھ اٹھاتے ہو۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے سوال کا یہ غلط مفہوم بھی کوئی لے سکتا تھا، اسی لیے حق تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اس غلط بات سے بری ثابت کرنے کے لیے ہی یہ ارشاد فرمایا اولم تؤمن، تاکہ ابراہیم علیہ السلام اس کے جواب میں بلا فرما کر افتراء پر درازوں کی زد سے نکل جائیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اس سوال ابراہیمی سے کم از کم اتنا تو معلوم ہوا کہ ان کو حیات بعد الموت پر اطمینان حاصل نہ تھا، حالانکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر عالم غیب سے پردہ اٹھا دیا جائے تو میرے یقین و اطمینان میں کوئی زیادتی نہ ہوگی، کیونکہ مجھے ایمان بالغیب ہی سے اطمینان کامل حاصل ہے۔ تو جب بعض امتیوں کو درجہ اطمینان حاصل ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان کا درجہ حاصل نہ ہو؟ اس کے متعلق یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اطمینان کے بھی بہت سے درجات ہیں۔ ایک وہ اطمینان ہے جو اولیاء اللہ اور صدیقین کو حاصل ہوتا ہے، اور ایک اس سے اعلیٰ مقام اطمینان ہے جو عام انبیاء علیہم السلام کو حاصل ہوتا ہے، اور ایک اس سے بھی مافوق ہے جو خاص کو بصورت مشاہدہ عطا فرما دیا جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جو درجہ اطمینان کا حاصل تھا وہ بلا شبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حاصل تھا، بلکہ اس سے اعلیٰ درجہ اطمینان جو مقام نبوت کے ساتھ خاص ہے، اس اطمینان میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور سب امتیوں سے فائق تھے۔ پھر جس کو وہ طلب فرما رہے ہیں وہ سب سے اعلیٰ مقام اطمینان ہے جو خاص انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا جاتا ہے، جیسے سرور کائنات سید الانبیاء فخر الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت و دوزخ کا مشاہدہ کرا کر اطمینان خاص بخشا گیا۔ الغرض اس سوال کی وجہ سے یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اطمینان حاصل نہ تھا۔ یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اطمینان کامل جو مشاہدہ سے حاصل ہوا کرتا ہے وہ نہ تھا۔ اسی کے لیے یہ درخواست فرمائی تھی۔ آیت کے آخر میں یہ فرمایا ان اللہ عزیز حکیم، یعنی اللہ تعالیٰ زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں۔ زبردست ہونے میں قدرت کاملہ کا بیان فرما دیا اور حکمت والا کہہ کر اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ بمقتضائے حکمت ہر ایک کو حیات بعد الموت کا مشاہدہ نہیں کرایا جاتا،
ورنہ حق تعالی جل شانہ کے لیے کوئی دشوار نہیں کہ ہر انسان کو مشاہدہ کروائیں، مگر پھر ایمان بالغیب کی جو فضیلت ہے وہ قائم نہیں رہ سکتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔